خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام پر کروڑوں درود و سلام اور آپ کی آل پر بھی کروڑوں درود و سلام۔ آج ہم اہل بیت کی اس نادر سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم اہل بیت کی سیرتوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے، یعنی ایسے اہل بیت جن کو ہمارے اہل سنت کے خاص طور پہ حضرات بہت کم جانتے ہیں، لیکن اہل سنت کے ائمہ محدثین کے نزدیک یہ لوگ خود امام تھے۔ تو آئیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر ایک سب و شتم کا یا ان کو گالیوں کا نشانہ بنایا گیا، تو آج ان کی سیرت ہم اہل سنت کتب سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام موسیٰ اور کنیت ابو الحسن تھی۔ کئی القابات سے آپ کو نوازا گیا، جیسے کاظم، صابر، صالح اور امین۔ البتہ مشہور لقب جس سے عام طور پر آپ یاد کیے جاتے ہیں وہ کاظم تھا۔ کاظم کا عربی میں معنی ہے غصہ پینے والا۔ آپ کو یہ لقب اس وجہ سے حاصل ہوا کہ آپ علیہ السلام میں غصہ پینے کی صفت بہت ہی زیادہ تھی۔ جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، آپ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ زیادتی کے بعد بھی آپ علیہ السلام کے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہتے، اور عمر بھر آپ رحمہ اللہ کی یہ مبارک عادت رہی۔ نسب کے لحاظ سے آپ قریشی، ہاشمی، علوی اور نسبت کے اعتبار سے مدنی تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور والدہ کا نام حمیدہ تھا۔ نسبت کے ساتھ حمیدہ بربریہ کہلاتی تھی۔ یہ ام ولد یعنی باندی تھی، اور صالح اور بربری کی ہمشیرہ تھی۔ ولادت کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ یعنی جناب موسیٰ کاظم 7 صفر المظفر بروز اتوار 128 ہجری کو ابوا میں پیدا ہوئے۔ ابوا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک بستی ہے۔ یہ وہی بستی ہے جس میں سرور عالم نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا انتقال ہوا، اور یہی ان کی قبر ہے۔ یہ بستی چونکہ مدینہ طیبہ کے قریب ہے، اس لیے آپ نے یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پھر ساری زندگی مدینہ میں ہی رہائش رکھی۔ حلیہ اور لباس، آپ کا رنگ تیز گندمی اور عربوں کا سا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ انگوٹھی بھی پہنتے تھے جس پر الملک للہ وحدہ لکھا ہوتا تھا، یعنی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، یہ نقش تھا۔ علمی مقام کی جب بات کرتے ہیں تو آپ رحمہ اللہ کا شمار صرف اکابر علماء ہی نہیں بلکہ نہایت بلند درجے کے اکابر علماء میں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ کے متعلق تو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اس قدر علمی مقام و مرتبہ کے حاصل ہونے کے باوجود آپ اپنی زیادہ تر توجہ علم دین کی تدریس کی بجائے عبادت اور تبلیغ دین میں صرف کی۔ اسی وجہ سے آپ کی حدیثی روایات کی تعداد بہت کم ملتی ہے۔ علم حدیث میں آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور عبد الملک بن قدامہ سے روایات لینے میں استفادہ کیا۔ آپ رحمہ اللہ سے آپ کے صاحبزادوں میں علی رضا، ابراہیم، اسماعیل اور حسین، اور بھائیوں میں سے محمد بن جعفر، علی بن جعفر نے احادیث روایات کی۔ ان کے علاوہ اور لوگوں نے بھی آپ سے احادیث مبارکہ کی روایات لی ہیں، جیسے صالح بن یزید اور محمد بن صدقہ عنبری شامل ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کے علمی مقام کا اندازہ اس مکالمے سے بھی ہوتا ہے جو ہارون الرشید کے ساتھ پیش آیا۔ آپ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، اور تم لوگوں کو بھی اپنے بارے میں اے رسول اللہ کے صاحبزادوں کہہ کر پکارنے کی اجازت دیتے ہو، حالانکہ تم تو علی کی اولاد ہو۔ ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نہ کہ نانا کی طرف۔ یعنی یہ ان کے ساتھ جو ہارون الرشید کا مکالمہ تھا
اس کا یہ مقدمہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں آپ رحمہ اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر یہ آیات تلاوت کی۔ یہ آل انعام کی آیت نمبر 85 اور 84 تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھے دیتے ہیں۔ اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھی، اور اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت فرمائی، یہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ کہ دیکھو ان آیات میں اللہ، آگے امام موسیٰ کہتے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت نوح کی اولاد میں سے قرار دیا ہے، حالانکہ عیسیٰ کے تو کوئی والد ہی نہیں تھے، ان کو صرف اپنی والدہ کی طرف سے اولاد انبیاء میں شامل کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی والدہ حضرت فاطمہ الزہراء علیہ السلام کی طرف سے نبی کریم کی اولاد میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس بات کے بعد آپ نے فرمایا، امیر المومنین، میں ایک دلیل اور آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا والی آیت یعنی آل عمران آیت نمبر 61 ترجمہ، اے میرے نبی ان عیسائیوں سے کہہ دی کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو۔ اس مباہلہ میں حضور علیہ السلام نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس میں بیٹوں کے طور پر حضرت حسن و حسین علیہ السلام کو بلایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت حسین آپ علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ہم حضرت حسین کے بیٹے ہیں، لہٰذا ہم بھی حضور علیہ السلام کے بیٹوں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ انہوں نے ایک بہت علمی جواب دیا ان لوگوں کو اور ہارون الرشید کو جو کہ ان کے اوپر طعن کرتا تھا، یا جس نے اعتراض اٹھایا کہ تم اولاد علی میں سے ہو، تم کیسے نبی علیہ السلام کی طرف خود کو منسوب کر کے، یا لوگ کیوں تمہیں منسوب کرتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، آپ کے دلائل سے عیسائی عالم اور عوام کا اسلام قبول کرنا۔ ملک شام میں ایک راہب رہا کرتا تھا جس کی عیسائی لوگ بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ان کے ہاں وہ بہت بڑا عالم شمار ہوتا تھا۔ وہ ہر دوسرے روز اپنی عبادت خانے سے باہر آ کر لوگوں کے مجمع میں بیان کرتا، لوگ اسے بڑی توجہ سے سنتے۔ ایک دن جبکہ اس کے بیان کا دن تھا، امام کاظم بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کہا، ارے تم پردیسی ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ راہب تم ہم میں سے ہو یا ہمارے مخالفین میں سے ہو؟ امام کاظم، میں تم میں سے نہیں ہوں۔ راہب نے آگے جواب دیا، تم امت مرحومہ یعنی حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہو؟ سوال پوچھا۔ امام کاظم نے کہا، ہاں۔ راہب، اس امت کے عالموں میں سے ہو یا جاہلوں میں سے؟ امام کاظم نے جواب دیا، اس کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سن کر راہب پر بہت اثر ہوا اور کچھ ایسے مسائل پوچھنے کے لیے آپ کی طرف بڑھا جو اس کے نزدیک سب سے پیچیدہ تھے۔ راہب نے سوال پوچھا، اس طوبہ درخت کی کیا کیفیت و صورت ہے جس کی جڑ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمہارے نزدیک حضرت محمد علیہ السلام کے گھر میں ہے؟ اس کی ٹہنیاں ہر امتی کے گھر تک پہنچتی ہیں۔ سوال کا مقصود اس بات کی وضاحت مطلوب تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز ایک ہی جگہ موجود رہے اور اس سے نکلنے والی چیزیں ہر جگہ پہنچ جائیں؟ اچھا، یہ سوال تھا۔ آگے امام کاظم، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج، اس کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے حالانکہ وہ خود آسمان میں ہی ہوتا ہے۔ راہب، اس جنت کی کیا کیفیت ہے؟ راہب نے سوال پوچھا، اس جنت کی کیا کیفیت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا کھانا ختم نہیں ہوگا اگرچہ جنتی اس سے کھاتے رہیں، کھانے کے باوجود اس میں کمی کیسے نہیں آئے گی؟ سوال پوچھا گیا۔ امام کاظم جواب دیتے ہیں، یہ ایسے ہے جیسے یہاں دنیا میں چراغ کہ وہ روشنی دیتا ہے، اس کی روشنی لوگ خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود روشنی میں کمی نہیں آتی۔ اگلا سوال راہب پوچھتا ہے، جنت میں ظل ممدود پھیلا ہوا سایہ ہوگا، وہ کیا چیز ہے؟
امام کاظم جواب دیتے ہیں تو سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ٹھنڈا میٹھا وقت ہے وہ ذل ممدود ہے۔ پھر یہ آیت فرمائی سورہ فرقان کی آیت نمبر 45۔ ترجمہ: کیا تم اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا۔ اس کے اوپر راہب پھر آگے پوچھتا ہے، جنت میں رہنے والے لوگ کھائیں گے پیئیں گے، اس کے باوجود ان کو پیشاب پیخانے کی حاجت نہیں ہوگی، یہ کیسے ہوگا؟ راہب نے پوچھا۔ امام کاظم نے جواب دیا، یہ ایسے ہوگا جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ۔ راہب نے پھر سوال پوچھا، اہل جنت کے ایسے خدام ہوں گے جو ان جنتیوں کے پاس ان کے منہ سے بولے بغیر ان کی مطلوبہ پیش کی اشیاء حاضر کر دیں گے؟ یعنی اس نے سوال پوچھا، یہ کیسے ہوگا؟ امام کاظم: یہاں دنیا میں انسان کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اعضاء اس کو خود ہی سمجھاتے ہیں، ان کے خدام بھی اسی طرح سمجھ جائیں گے۔ راہب نے پھر سوال پوچھا، جنت کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی؟ امام کاظم جواب دیتے ہیں، جنت کی چابی انسان کا یہ بول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سب سن کر راہب بولا، آپ نے سچ کہا، یعنی امام موسیٰ نے سچ کہا۔ اس کے بعد راہب اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آگے امام ابو حنیفہ سے ان کی ملاقات کا ایک آپ سے واقعہ بتاتے ہیں۔ امام کاظم کی جب امام ابو حنیفہ سے پہلی بار ملاقات ہوئی تو ان سے فرمایا، کیا فقیہ نعمان آپ ہی ہیں؟ یعنی نعمان بن ثابت نعمان جو ہے امام ابو حنیفہ کا اصلی نام تھا۔ عرض کیا، جی ہاں، لیکن آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ امام کاظم نے جواب میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورہ فتح کی آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، ان کی نشانیاں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کی ایک ملاقات کا چھوٹا سا منظر یہاں پیش کیا گیا۔ حاضر دماغی کی بات کریں تو ہارون الرشید حج کے لیے گیا تو اس نے حضور علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے حاضری دی۔ اس کے ساتھ اشراف قریش اور مختلف سرداران قبائل بھی موجود تھے۔ امام موسیٰ کاظم بھی وہاں موجود تھے۔ جب ہارون رشید قبر اطہر کے قریب پہنچا تو اپنے ساتھ والے لوگوں پر فخر جتلانے کے لیے اس نے سلام قبر مبارک کے اوپر اس طرح سے کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا ابن عمی، یعنی کہا، اے اللہ کے رسول، اے میرے چچا زاد بھائی، السلام علیکم، یعنی حضور علیہ السلام کو اپنا چچا زاد بھائی کہہ کے پکارا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کاظم قبر اطہر کی طرف بڑھے، یعنی نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف بڑھے اور کہا، السلام علیکہ یا ابتی، اے ابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سن کر ہارون الرشید کا رنگ فق ہو گیا اور آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابو الحسن، واقعی یہ فخر کی بات۔ بہرحال یہ حاضر دماغی کا ایک واقعہ بھی اکثر تاریخوں میں آیا ہے، جو کہ انہوں نے یعنی ان لوگوں کو بتایا کہ تمہارے سے زیادہ تعلق ان کا ہے کہ جن کے خاندان کی قرابت ان سے زیادہ ہے، نبی علیہ السلام سے۔ جیل خانوں کی آزمائش کی بات کرتے ہیں تو اہل حق عموماً ہر زمانے میں مصائب اور آزمائش کا شکار ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ و رحمہ اللہ نے بھی کئی مرتبہ جیل کی قید برداشت کی۔ آپ رحمہ اللہ مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے تو خلیفہ مہدی نے آپ کو مدینے سے بغداد بلوا کر جیل میں قید کر دیا۔ رات کو اس کے خواب میں حضرت علی بن ابی طالب کو اس نے دیکھا تو آپ نے اس سے ناراضگی سے کہا، مہدی سے کہا، اے محمد، یعنی اس کا نام محمد مہدی تھا، یعنی اور کہا کہ یعنی تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یعنی یہ غالباً ایک قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ اس چیز کو اخذ کیا گیا۔ بہرحال یہ خواب کے اندر حضرت علی نے اس وقت کے جو حاکم تھا اس کو کہا تو یہ سن کے مہدی گھبرا کر اٹھا۔ ربیع کہتے ہیں، اس وقت رات کو مہدی نے میرے پاس قاصد بھیجا اور مجھے بلوایا اور اچانک قاصد کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔
بہرحال میں خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مذکورہ وہ آیت پڑھ رہے تھے، یعنی سورہ محمد کی آیت جو خواب کے اندر انہوں نے حضرت علی کو پڑھتے ہوئے سنا، جس کا ہم نے پہلے بتایا۔ غالباً یہ آیت نمبر 22 تھی، جو آیت نمبر 22 انہوں نے نبی علیہ السلام کی آل سے متعلق پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ موسیٰ بن جعفر کو میرے پاس لاؤ۔ میں تعمیل حکم میں انہیں لے آیا، یعنی ربی کہتے ہیں، میں ان کو لے آیا۔ خلیفہ نے انہیں گلے لگایا، اپنے ساتھ بٹھایا، پھر ان سے کہا اے ابو الحسن، یعنی ابو الحسن ان کی کنیت تھی امام موسیٰ کاظم کی، اے ابو الحسن، میں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا، وہ یہ آیت پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے فَلْعَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی یہ آیت پڑھ رہے تھے اب تم مجھے اس بات پر اطمینان دلاؤ کہ تم میرے اور میری اولاد میں سے کسی کے خلاف خروج یا بغاوت نہیں کرو گے تو میں تمہیں رہا کر دوں۔ آپ رحمہ اللہ یعنی امام موسیٰ کاظم نے کہا واللہ میں قسم کھاتا ہوں میں نے آج تک کبھی خروج نہیں کیا اور نہ ہی یہ مجھے زیب دیتا ہے۔ خلیفہ نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے آپ کو رہا کر دیا، عزت و اکرام اور تحفے تحائف کے ساتھ دے کر اہل خانہ کی طرف مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ پھر ہارون الرشید کے زمانے تک آپ رحمہ اللہ وہی مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ ہارون ماہ رمضان 179 ہجری میں عمرہ کی غرض سے حرمین شریف آیا۔ بہرحال یہ واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی تھا، لیکن نہیں وہ دوسرا واقعہ تھا۔ یہاں پر 179 ہجری میں عمرہ کی غرض سے حرمین شریف گیا، عمرہ کر کے جب مدینہ پہنچا تو قبر طیبہ پر حاضری دی۔ تو اس نے کیا کیا کہ امام موسیٰ کاظم کو بھی اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر ان کو جیل میں بند کروا دیا۔ بہرحال وہاں پر جب جیل میں بند کروایا تو سندھی بن شاہکا کی بہن ان کی خدمت پر معمور تھی، یعنی وہاں پہ کوئی داروغہ وغیرہ تھی یا وہاں پہ رکھوالی کے لیے تھی، تو وہ بہت دیندار خاتون تھی۔ اس نے ان کی شبانہ روز عبادت کو بڑے قریب سے دیکھا، یعنی آپ امام موسیٰ کاظم جب جیل میں تھے تو وہ عورت ان کو دیکھا کرتی تھی کہ آپ کی عبادت کیا تھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ وہ آپ کو دیکھا کرتی تھی اور کہتی کہ ناس ہو ان لوگوں کا جنہوں نے اس نیک پارسا شخص کو جیل میں ڈال کر تنگ رکھا۔ پھر آپ اسی جیل میں انتقال فرما گئے۔ بہرحال جرات اور حق گوئی جب ہارون الرشید کی قید میں تھے، عرصہ قید کافی گزر چکا تھا، دراز ہو چکا تھا۔ آپ جیل خانے سے ایک خط لکھا، آپ نے ایک خط لکھا اور وہ خط یہ تھا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، امیر المومنین جیسے میری آزمائش کا وقت دن گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے تمہارے عیش و راحت کا بھی دن گزرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم دونوں ایک ایسے دن میں پہنچنے والے ہیں جس دن میں وہ لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے جو ناحق تھے۔ پھر آپ ایک مرتبہ جیل میں تھے تو آپ کی خواب میں آپ کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام یعنی نبی علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم سے فرمایا خواب میں، موسیٰ تمہیں ناحق جیل میں رکھا ہے، یہ چند دعائیہ کلمات ہیں، ان کو پڑھو، ان کی برکت سے یہ رات بھی نہ گزرنے پائے گی کہ تم رہا ہو جاؤ گے۔ بہرحال جو انہوں نے پڑھی دعا یا سامع کل صوتی، کافی لمبی دعا ہے، ہم اس کا یہاں پر ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اے ہر آواز کو سننے والے، اے وہ ذات جس سے کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی، اے ہڈیوں کو گوشت پہنانے والے اور مرنے کے بعد ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑنے والے، میں آپ کے خوبصورت ناموں اور اس جلیل القدر اسم اعظم کے طفیل آپ سے سوال کرتا ہوں جو اس طرح چھپا ہوا ہے کہ اس پر کوئی مخلوق مطلع نہیں ہو سکتی۔ اے با قدرت حلیم ذات، اے اس احسان کے مالک جو نہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ اس کا شمار ممکن ہے، میری تکلیف دور فرما دیجئے۔ یہ انہوں نے دعا کی تو پھر اسی رات ان کو جیل سے رہائی حاصل ہوئی۔ یہ اس وقت ہارون الرشید کی طرف سے قید تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون الرشید نے ان کو بظاہر ایک سے زائد مرتبہ جیل میں قید کیا تھا، جن میں سے ایک موقع پر امام موسیٰ کاظم کو زیارت نبوی والا یہ خواب آیا جس میں وہ رہا بھی ہو گئے۔ آخری مرتبہ آپ کو ہارون الرشید نے قید کیا تو اس بار امام نے رضا بر قضا کے تحت یہ دعا نہیں کی، چنانچہ پھر اسی قید میں ان کا انتقال ہوا یا شہادت ہوئی، جس میں ان کے بارے میں یہی بات مشہور ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا۔
सफ़र हज और ज़हूर करामत। इस हवाले से एक वाक़या लिखा जाता है, हज़रत शकीक बल्खी फरमाते हैं कि मैंने 149 में हिजरी में हज को जा रहा था। रास्ते में कादसिया एक शहर है, मैं उतरा। मैं लोगों की ज़ेब ज़ीनत और इनका हजूम व कसरत देख रहा था। मेरी नज़र एक खूबसूरत नौजवान पर पड़ी। इसने कपड़ों के ऊपर बालों का एक कपड़ा पहन रखा था, पाँव में जूता भी था, सबसे अलहदा बैठा था। मैंने ख्याल किया ये लड़का सूफी किस्म के आदमियों से मालूम होता है, रास्ते में दूसरों पर बोझ ही बनेगा, मैं इसको जाकर कुछ समझाऊं। इस ख्याल से मैं इसके करीब गया। जब इसने मुझे अपनी तरफ आते हुए देखा तो कहने लगा, ए शफीक, और सूरतुल हुजरात की आयत पढ़ी इस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, यानी बदगुमानी से बचो, बाज गुमान गुनाह होते हैं। ये कहकर मुझे छोड़कर चल दिया। मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी मुश्किल बात हो गई। मेरा नाम लेकर, हालांकि वो मुझे जानता भी नहीं, मेरे दिल की बात कहकर चल दिया। ये तो वाकई कोई बुजुर्ग है जिसको अल्लाह की तरफ से कोई इल्हाम होता है। मैं इसके पास जाकर अपने गुमान की माफ़ी कराऊं। मैं जल्दी जल्दी इसके पास चला, यानी इमाम मूसा काजिम के पीछे हज़रत शकीक बल्खी चलते हैं कि पीछे गए तो वो नज़रों से गायब हो गए, पता ना चला वो कहाँ गए। जब हम वो फरमाते हैं हज़रत शकीक के, जब हम वाक़सा पहुँचे तो दफ़ातन इस पर नज़र पड़ी। वो नमाज पढ़ रहे थे, इनका बदन कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने इसको पहचान लिया, इसकी तरफ बढ़ता रहा, अपने इस गुमान की माफ़ी कराऊं। मगर मैंने, अच्छा वो गुमान हम दोबारा रिपीट कर दें कि उन्होंने इनको सूफ़ी किस्म का बंदा या बोझ तस्वुर करने से सोचा कि इनको समझा के आते हैं, यानी बदगुमानी की, अच्छा, जो हम पहले बयान कर चुके हैं। तो जब उन्होंने इनको देखा इतनी रिक़त अमेज़ आंसुओं भरी नमाज अदा कर रहे हैं, तो इन्होंने पहचान लिया हज़रत शकीक बल्खी ने, तो इनकी तरफ बढ़े और कि इनसे अपनी माफ़ी करवाएं। जब वो सलाम फेर कर, यानी इमाम मूसा काजिम जब सलाम फेर कर बैठे तो इनकी तरफ वो बढ़े। इसने जब, यानी इमाम मूसा काजिम ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें अपनी तरफ बढ़ते देखा तो कहने लगे, ए शकीक पढ़ो, व इन्नी लगफ़ार लिमन ताबा व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा। और ये सूरह ताहा की आयत नंबर 86 पढ़ी, और इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि बिलाशुबा मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ, और ऐसे लोगों को जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और फिर सीधे रास्ते पर कायम रहें। ये आयत पढ़कर वो फिर चल दिए, यानी इमाम मूसा काजिम की ये शान थी, पहले भी कुरान की आयत पढ़ी और अपनी कोई बात ना की और चल दिए। फिर कुरान की आयत पढ़ी जब वो बंदा तौबा करने के लिए आपके पीछे पीछे, यानी एक ये आलम है एक आलम का कि वो आपके पीछे चल रहे हैं, और ये ऐसे ज़बरदस्त बात करने वाले हैं कि कुरान की पहले भी आयत पढ़ी, फिर आयत पढ़ी तौबा करवाने के लिए भी, फिर चले। तो फिर आयत पढ़ के जब वो चल दिए इमाम मूसा काजिम, तो इन्होंने कहा ये शख्स तो अब्दाल में से मालूम होता है, यानी हज़रत शकीक ने इनके बारे में गुमान किया कि ये शख्स तो अब्दाल में से मालूम होता है। 2 मरतबा मेरे दिल की बात पर मुतनब्बा कर चुका, यानी जो बात हज़रत शकीक के दिल में थी या उनके गुमान में थी, उससे पहले से ही अल्लाह करीम ने इनको मुतनब्बे कर दिया, यानी इमाम मूसा काजिम ने उसका जवाब पहले से दे दिया। यानी उनकी बात करने से पहले एक तरफ दिल में गुमान आता है हज़रत शकीक के, दूसरी तरफ हज़रत शकीक उस गुमान के रद्द के लिए इमाम मूसा काजिम से माफ़ी मांगने जाते हैं, तो भी आयत पढ़ते हैं इमाम मूसा काजिम। तो अब हम इस चीज़ पे चलते हैं। तो वो कहने लगे कि ये तो अब्दाल मालूम होता है कि 2 मरतबा मेरे दिल की बात पर मुतनब्बा कर चुका। फिर जब हम ज़ियाला, यानी हज़रत शकीक कहते हैं कि जब वो ज़ियाला में पहुँचे तो फिर उसी नौजवान यानी इमाम मूसा काजिम पर नज़र पड़ी। वो एक कुएँ पर खड़े हैं, एक बड़ा सा प्याला इनके हाथ में है। वो कुएँ से पानी लेना चाह रहे थे और वो प्याला कहीं कुएँ में गिर गया। मैं इनकी तरफ देख रहा था, यानी इमाम मूसा काजिम की तरफ वो जब देख रहे थे तो वो एक शेर उन्होंने पढ़ा जिसका हम यहाँ तर्जुमा पढ़ते हैं, जब मुझे प्यास लगती है तो तू ही मेरी परवरिश करने वाला। इमाम मूसा काजिम ये शेर पढ़ रहे हैं जब उनका प्याला पानी में या कुएं में गिर जाता है पानी लेने के लिए। तो वो क्या शेर पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जब मुझे पानी की प्यास लगती है या रब, तो तू ही मेरी परवरिश करने वाला है।
جب مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو تو ہی میری روزی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اللہم انت تعلم یا الہی و یا سیدی ما لی سواہا فلا تعدمنی، اے اللہ تجھے معلوم ہے، اے میرے معبود، میرے آقا، اس پیالے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس پیالے سے مجھے محروم نہ فرمائیے۔ یعنی یہ امام موسیٰ کاظم کے جب پیالہ کنویں میں گرتا ہے، حضرت شقیق اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شقیق کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر کو آیا، اس نے ہاتھ بڑھایا، یعنی امام موسیٰ کاظم نے ہاتھ بڑھایا، پیالہ پانی سے بھر کر نکال لیا، پھر اس سے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ریت کو اکٹھا کر کے ایک مٹھی بھر کر اس پیالے میں ڈالتا جا رہا ہے، اس کو ہلا کر پی رہا تھا۔ میں اس کے قریب تھا، یعنی حضرت شقیق اس کے قریب تھے، دیکھ رہے تھے سارا کچھ، اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا، یعنی امام موسیٰ کاظم نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا کی، اس میں سے اپنا بچا ہوا مجھے بھی کھلا دیجئے۔ کہنے لگے شقیق اللہ جل شانہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم پر رہی ہیں، اپنے رب کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ یہ کہہ کر وہ پیالہ مجھے دے دیا۔ میں نے جو اس کو پیا تو اللہ کی قسم اس میں ستو اور شکر گھلی ہوئی تھی، اس سے زیادہ خوش ذائقہ، اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر پیا، جس کی برکت سے کئی دن تک مجھے نہ تو بھوک لگی اور نہ پیاس۔ اس کے بعد حضرت شقیق کہتے ہیں کہ اس کے بعد مکہ مکرمہ داخل ہونے تک میں نے ان کو نہیں دیکھا، امام موسیٰ کاظم کو۔ پھر جب ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو میں نے قبۃ الشراب کے پاس ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب نماز پڑھتے امام موسیٰ کاظم کو دیکھا۔ بڑے خشوع سے نماز پڑھ رہے تھے اور خوب رو رہے تھے۔ صبح تک اس طرح نماز پڑھتے رہے کہ صبح صادق ہوئی تو وہ اسی جگہ بیٹھے تسبیح پڑھتے رہے۔ اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر وہ باہر جانے لگے تو میں پھر ان کے پیچھے گیا، یعنی امام موسیٰ کاظم کے پیچھے۔ یعنی یہ دیکھیے آپ امام موسیٰ کاظم کی کرامات کا حال کہ ان کے پیچھے کیسے ایک اور ولی اللہ کیسے دیکھ رہا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی کرامات کیسے ہو رہی ہیں، تو ان کے پیچھے پیچھے تھے اسی چکر میں کہ ان کو دیکھیں اور ان سے کچھ فیض حاصل کریں۔ باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ رستہ جس حالت پر دیکھا تھا اس کے حال پر برعکس بڑے حشم و قدم غلام اس کے موجود ہیں، چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم کو، اور سلام کر حاضر ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے جو میرے قریب تھا دریافت کیا یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے بتایا امام جعفر صادق کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم ہیں۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے خیال کیا کہ یہ عجائب واقعی ایسے ہی سید کے ہونے چاہیے، یعنی ابھی ان کو اتنی بڑی بڑی کرامات دیکھنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم تھے یہ، جو کہ امام جعفر صادق کے بیٹے تھے۔ اچھا، تو یہ تو ایک ان کی کرامت کا ذکر تھا۔ اب ہم ان کے مزید کچھ چیزوں پہ جاتے ہیں کہ ان حضرات اہل بیت کی علم و عمل کا مجموعہ زہد و تقوی کا مجسمہ تھی، اور اسی پس منظر میں جب حضرت امام موسیٰ کاظم نے اپنے والد امام جعفر صادق سے بھی نصیحتیں حاصل کی اور خود بھی اپنی بیش قیمت نصائح سے لوگوں کو مستفید کیا، کچھ نصیحتیں یا کچھ ان کے اقوال جو ہے وہ ہم یہاں پر بیان بھی کر دیتے ہیں جو اکثر کتابوں کے اندر آئے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ انصاف نہیں کہ 2 آدمی کسی جرم میں شریک ہوں، پھر اس میں طاقتور کو چھوڑ دیا جائے اور کمزور کو سزا دی جائے۔ پھر ایک اور قول آپ سے منقول ہے، دشمن سے دور رہو اور دوست کے ساتھ بھی احتیاط سے رہو، کیونکہ دل کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت بدل جائے۔ پھر ایک اور ان کا قول ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جو اپنے اندر بہتری اور ترقی محسوس نہ کرے وہ نقصان میں ہے، اور جو نقصان میں ہوا اس کے لیے جینے سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ اچھا، حق بات کہنا، اور ایک اور بات ان سے منقول ہے کہ حق بات، آپ فرماتے ہیں کہ حق بات کہنا ہی تمہارے موافق ہو یا مخالف، قرآن کی تلاوت کرنا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، توڑنے والے سے جوڑنا، مانگنے والے کو عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا،
یہ دلوں میں بغض و عداوت پیدا کرتی ہے۔ وفات کے بارے میں جب ہم آپ کی دیکھتے ہیں تو آپ نے 25 رجب بروز جمعہ 183 ہجری میں بغداد میں انتقال فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 55 برس تھی۔ بغداد میں آپ کی قبر اب بھی مشہور ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جیل کے اندر زہر دینے سے ہی آپ کا انتقال یا شہادت ہوئی، یعنی شہادت کی موت آپ رحمہ اللہ کو نصیب ہوئی۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ ہارون الرشید آپ کو مدینہ سے بغداد لے آیا اور جیل میں قید کر دیا۔ ایک مدت تک آپ جیل میں رہے۔ بالآخر وہیں جیل کے اندر کسی چیز میں آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، جس سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار کی طرح کی کیفیت ہو گئی۔ آخر 3 روز بعد اسی زہر کے اثر سے جیل کے اندر آپ شہید ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں یحییٰ بن خالد برمکی نے ہارون الرشید کے حکم سے آپ کو زہر دیا۔ آپ کی سیرت بیان کرنے والے تمام مصنفین نے آپ رحمہ اللہ کے فضائل و خصائل کو بطور خاص ذکر کیا ہے۔ کچھ ان کے فضائل اور مناقب مزید ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار، سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ معزز انسان سمجھے جاتے تھے۔ آپ کی قائدانہ صفات اور آپ کی امامت کا یہ مرتبہ تھا کہ خلیفہ وقت بھی آپ کے نام سے تھر تھر کانپتا تھا، اور حالانکہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ کوئی خروج کیا، نہ کوئی جتھے بازی کی، نہ ہی کسی حاکم کے خلاف جہاد و قتال کا اعلان کیا، لیکن پھر بھی آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ بھی آپ کے نام سے، آپ کے رعب و دبدبے سے کانپتے تھے کہ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ جیل میں آپ کو گزارنا پڑا۔ سخاوت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ رحمہ اللہ کا شمار بڑے سخی لوگوں میں ہوتا تھا، بلکہ اپنے دور کے آپ سب سے سخی انسان تھے، اور عراق میں تو آپ باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازے کے نام سے معروف تھے، کیونکہ آپ رحمہ اللہ کے پاس جو بھی حاجت مند آتا وہ کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ یہاں ضمناً ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اہل تشیع اور کچھ بریلوی بھائیوں نے آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو امام موسیٰ کاظم کے وسیلے سے اللہ کریم سے مانگیں تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بہرحال ہم اس چیز کے اوپر کچھ لب کشائی نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ بہرحال یہ امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے، آپ کی قبر مبارک کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری باتیں منقول اور منسوب ہیں کہ فلاں شخص آپ کی قبر پر گیا اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس نے وہاں قبر پر جا کر امام موسیٰ کاظم کے وسیلے سے اللہ کریم سے دعا کی تو اللہ کریم نے اس کو وہ کام کروا دیا۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں توحید خالص کی توفیق دے۔ بہرحال یہ جو لوگوں کے عقائد ہیں آپ کی قبر سے، آپ کے عقیدت کے حوالے سے، وہ ہمارا تھا کہ آپ کو وہ بھی بیان کر دیں۔ بسا اوقات آپ رحمہ اللہ امام موسیٰ کاظم درہموں کی تھیلیاں اپنے ساتھ لیے رات کو باہر نکل جاتے، جن کو دینے کے ارادے سے نکلتے تھے ان کو بھی دیتے، اور اس کے علاوہ جو کوئی غریب مسکین حاجت مند رستے میں مل جاتا اس کو بھی دیتے۔ آپ رحمہ اللہ اپنے مال کے لیے بہترین مصرف یہ سمجھتے تھے کہ اس مال سے کسی بھوکے کی بھوک کو دور کر دیں، جس کے پاس کپڑے نہ ہو اسے کپڑا پہنا دیں، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو اس کی داد رسی کریں، جو حالات و پریشانیوں سے گھبرا چکا ہو اس کی مدد کریں۔ آپ کی سخاوت کے کئی ایک واقعات معروف ہیں۔ ایک مرتبہ کسی غلام نے آپ کو حریرہ یعنی آپ کو کوئی اچھی چیز کھانے والی ہدیہ کی جو آٹے گھی سے تیار شدہ تھی۔ امام ابن کثیر نے بھی اس حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے۔ جب اس نے آپ کو یہ گفٹ دی چیز یعنی کھانے کے لیے، تو آپ رحمہ اللہ نے وہ غلام اور زرعی زمین جس پر وہ غلام زیادہ کام کرتا تھا، آپ نے ان دونوں کو خرید لیا، یعنی اس غلام کی اس نیکی یا اس احسان یا اس کھانے کے بدلے میں اتنی بڑی نیکی کی کہ اس غلام کو بھی خریدا، اور اس کے ساتھ جس زمین کے اوپر وہ کھیتی باڑی یہ کام کرتا تھا، محنت مشقت کرتا تھا، اس زمین کو بھی خریدا، اور وہ زمین اسی غلام کو آزاد کر کے تحفے میں دے دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی نیکی جو ہے
یہ تو صرف چند ایک آپ کو بیان کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ سے منقول اور منسوب ہیں۔ ابو مغیث قرظی جب وہ 90 سال کے ہو چکے تھے کہتے ہیں، میں نے جوانیہ، یہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک بستی تھی جوانیہ میں عظام نامی کنویں کے قریب تربوز، کھیرا اور کدو کاشت کر رکھے تھے۔ جب فصل تیار ہو گئی اور آمدنی کا وقت قریب آیا تو ایک رات ٹڈیاں آئیں اور سارا کھیت چٹ کر گئیں۔ حالانکہ میں اس فصل اور اس میں کام کرنے والوں کے لیے 2 اونٹوں کی خریداری پر 120 دینار خرچ کر چکا تھا۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ امام موسیٰ کاظم تشریف لائے۔ مجھے سلام کیا اور میرا حال پوچھا۔ میں نے کہا، یعنی ابو مغیث نے کہا، میں تو کنگال ہو کے رہ گیا ہوں۔ رات ٹڈیاں آئیں، میرا سارا کھیت صاف کر گئیں۔ انہوں نے پوچھا، کم غرمت فیہ، یعنی پوچھا اس میں تمہارا کتنا نقصان ہو گیا؟ میں نے کہا 2 اونٹوں کی قیمت بھی اگر شامل کر لیں تو کل 120 دینار بنتے ہیں۔ انہوں نے مجھے 150 دینار دی، یعنی 120 اس کا نقصان ہوا، 150 دینار دیے اور فرمایا 30 دینار اور 2 اونٹ ہماری طرف سے آپ کا نفع ہے۔ یعنی ان کے نقصان کا بدلے کے طور پہ یا ان کی مدد کرنے کے لیے اتنا بڑا کام کیا کہ وہ اس نقصان کو بھول ہی جائیں۔ ابو مغیث قرظی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حسن اخلاق کی جب آپ کی بات کریں تو آپ رحمہ اللہ نہایت با اخلاق انسان تھے۔ تحمل و بردباری آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زندگی بھر کا یہ دستور رہا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے۔ جب آپ رحمہ اللہ کے بارے میں کسی سے معلوم پڑتا کہ اس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو آپ سیکھ پا ہونے کی بجائے اس کے پاس قیمتی ہدیہ اور تحائف آپ کو اس شخص کو بھیج دے، تاکہ کسی شخص کو اگر ان سے تکلیف ہے یا اس کے دل میں کوئی رنج ہے تو اس کو پیسے دیتے، اس کی مدد کرتے تاکہ اس کا دل نرم پڑے تمام مسلمانوں کی طرف سے اور آپ یعنی امام موسیٰ کاظم کی طرف سے بھی۔ تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کچھ سیرت تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آج سوچا کہ آپ کو روشناس کروائے، آپ کو تعارف کروائیں۔ اس زمانے کے اندر جب لوگوں کو امام موسیٰ کاظم کی فضیلتوں کا نہیں پتہ، اس زمانے میں جب لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اہل سنت کے اماموں میں علامہ ذاہبی آپ کو صدوق لکھتے ہیں، آپ کو امام لکھتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم انتہائی دانشور تھے، یہ ائمہ اہل سنت لکھتے ہیں۔ ابن حجر تقریب التہذیب میں آپ کو صدوق لکھتے ہیں، عابد لکھتے ہیں، کاظم لکھتے ہیں۔ جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، امام ابو حاتم کے حوالے سے بھی امام ابن کثیر نے لکھا کہ وہ بھی آپ کو صدوق لکھتے ہیں۔ امام من ائمۃ المسلمین لکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات بھی نقل کی جاتی ہے کہ آپ کو وہ امام عبد صالح بھی لکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو تھے امام موسیٰ الکاظم رحمہ اللہ، اہل بیت کے وہ چشم و چراغ، وہ امام کہ اس طرح کی سیرت جس کا ہم نے آج آپ کے سامنے احاطہ کیا کہ آپ کے فضائل، آپ کے کمال، آپ کے کمالات، آپ کی نصیحتیں امت مسلمہ کے لیے، آپ کے القابات، وہ القابات جو صدوق، صادق و امین اور کاظم اور اس کے علاوہ دیگر جو آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے القابات اور آپ کا حج کا سفر، آپ کا مکہ کا سفر، آپ کے مدینہ کا سفر اور آپ کی کرامات اور آپ کی فیاضی اور آپ کی برکات سے ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں تک ان فضائل کو اور ان کرامات کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے امام موسیٰ کاظم اہل بیت کے کیسے خوب سیرت اور روشنی کے مینار تھے کہ تا قیامت ہمیں ان کی سیرت سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو مزین اور روشن اور منور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں اہل سنت کتب سے جو آپ تک باتیں پہنچائیں، اس کے لیے ہم نے سہارا لیا گلدستہ اہل بیت جو کہ مولانا طارق جمیل رحمہ اللہ حافظہ اللہ نے کتاب لکھی، اس سے بھی ہم نے اس کا سہارا لیا۔
پھر اس کے علاوہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال سے اس کا کچھ ریفرنس دیکھے، پھر اس کے علاوہ امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے کچھ آپ کے واقعات پڑھے، اور اس کے علاوہ ہم نے دیگر کتب اہل سنن سے آپ کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ورحمہ اللہ ورضوانہ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو اللہ سے دعا ہے ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول فرمائے، اور روز قیامت ہمیں نبی علیہ السلام اور آپ کی آل اور نیک اصحاب کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔